وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. ز مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم. نہ آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی. بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. عدیم طائف نعلین پاکن شراک از رشتہ جاں ماکن. چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے. نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صد ہزاراں جبریل اندر بشر. بہر حق سوئے غریب یک نظر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ. جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم. نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ. معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ برس رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو حقوق والدین کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ لوگوں کے گوش گزار کی گئی تھی اور آج حقوق اولاد کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. اولاد اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اس کی آرزو اور تمنا ہر شخص کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد کے لیے تڑپتے لوگوں کی کہانیاں بیان فرمائی۔ حضرت حنہ جو کہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کام کاج میں مصروف ہیں کہ کیا دیکھا کہ صحن میں اگے ہوئے درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ چڑیا نے بچے نکالے ہوئے ہیں اور باہر سے دانہ دنکا لا کر بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ حضرت حنہ اولاد کی دولت سے محروم تھی۔ یہ منظر جب آنکھوں کے سامنے آیا تو کلیجہ پھٹنے لگا۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک، جانوروں کے بچے ہیں اور وہ ان سے پیار کرتے ہیں، اگر مجھے اولاد مل جائے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت پر مامور کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کی صدا سن لی، دکھی ہوئی آواز عرش تک پہنچی۔ حضرت حنہ حمل سے ہو گئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمران انتقال کر گئے۔ حضرت حنہ نے جب جنم دیا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ پریشان ہوئی کہ بیت المقدس کے لیے میں اس کو وقف کیسے کروں، وہاں تو مرد ہیں۔ پریشان ہوئی، عرض کی مالک، میں نے تیری بارگاہ میں جو نظر مانی تھی میں اس کو کیسے پورا کر سکوں؟ تو کہا حنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو تجھے بیٹی دی اس کا نام مریم رکھا، اور یہ بیٹی ایسی ہے اس جیسے تو بیٹے بھی نہیں ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ جلیل القدر نبی ہیں اور رشتے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خالو لگتے ہیں، ان کی کفالت میں حضرت مریم کو دے دیا گیا، اور بیت المقدس کے ایک حجرے میں وہ عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ عورت ذات ہیں، حضرت زکریا ان کی حفاظت پہ، ان کی دیکھ بھال کے لیے مامور ہیں۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو باہر سے دروازہ لگا جاتے ہیں، واپس آ کے دروازہ کھول کے بیٹی کی ضروریات کھانے پینے کی ساری وہاں پہنچاتے ہیں۔ ایک دن دروازہ بند کر کے گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، بڑا پریشان ہوئے، لیکن جو ہی آ کے تالا کھولا وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ بے موسم میں پھل پڑے ہوئے ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا یہ پھل مجھے میرے اللہ نے دیے ہیں، اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کی عطا فرماتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی دولت اولاد نہیں تھی۔ 99 سال اور ایک روایت میں 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ عمر ایسی تھی کہ اب امید بھی نہیں رہی تھی، لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ جب تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میری عمر کے شجر پہ اولاد کے آنے کا موسم بیت چکا ہے، لیکن اپنی بندی کو بے موسم پھل دینے والے اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے، ذریت طیبہ عطا کر دے۔ اب جب انہوں نے دعا کی، دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا عرش تک جان پہنچی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت زکریا کی دعا کا جواب دیا۔ فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے ندا دی اس حال میں کہ وہ ابھی اس محراب میں حجرے میں دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پر نہیں پھیرے تھے۔ تو کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، ہم تمہیں حضرت یحییٰ کی بشارت عطا کریں۔ تو اولاد کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تڑپ، ان کی آرزو، ان کی تمنا قرآن مجید کے اندر جا بجا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اولاد مانگنا، اولاد طلب کرنا یہ مسنون ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ایک حق اولاد کا ایسا ہے جو ان کی پیدائش سے قبل ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا دانشور ابو الاسود الدؤلی ایک دن اپنی اولاد کو کہنے لگا کہ انی احسنت لکم صغارا و کبارا و قبل ان تولدوا، میرے بیٹو میں نے تمہارے اوپر احسان کیے جب تم چھوٹے تھے، جب تم بڑے ہوئے، اور اس وقت بھی میں نے تمہارے اوپر احسان کیا جب تم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابو الاسود الدؤلی کو اس کے بیٹے کہنے لگے جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا؟ تو اس نے کہا میں تمہارے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جن ماؤں کی وجہ سے تمہیں گالی نہیں دی جاتی۔ میں ایک شاعر تھا اور شاعر کی طبیعت میں حسن کی طرف رجحان اور میلان ہوتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے خوبصورت عورت ملے، لیکن میں نے جب بیوی کی تلاش کی تو ایک خوبصورت عورت کے حوالے سے میں نے تلاش جاری نہیں کی، بلکہ میں نے سوچا میں اپنے لیے ایسی بیوی تلاش کروں جو کل میرے بچوں کی اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ تو میں نے یہ وہ احسان ہے جو تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے قبل کیا ہے، اور میں نے عراق کی بہترین عورتوں سے نکاح کیا تاکہ تمہارے لیے وہ بہترین مائیں ثابت ہوں۔ تو اولاد کے حصول سے قبل ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی حضور گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا سبزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، وہ ایسی عورت ہے کہ جو برے گھر میں ہے لیکن حسن و جمال میں بہت آگے ہے، اور تم اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو اختیار کر لو لیکن اس کا نسب اور حسب ٹھیک نہ ہو، کل تمہاری اولاد اس کی تربیت کی گود میں آنی ہے تو وہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا تم گندگی کے اوپر اگنے والے پودوں سے، اگنے والے سبزے سے اجتناب اور پرہیز کرو۔ تو اپنی اولاد کے لیے ان کی پیدائش سے قبل اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ نے علماء کی زبان سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق گشت کرتے رہتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے رہتے۔ ایک دن ایک عورت اپنے بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی شامل نہیں کرنا۔ کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس بیٹی کی یہ ادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی، اور اس بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پھر اس خاتون کی شادی حضرت عاصم بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور اس سے اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی سے ایک بیٹا ہوا جس کو دنیا حضرت عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اچھی ماؤں کی گود میں اچھے بچے پلتے ہیں، اس لیے والدین کے جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض اور اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کیا جائے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب النسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا تم عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے دین کی وجہ سے کرو۔ اگر مائیں دیندار ہوں گی تو کل بچے بھی دیندار ہوں گے، اور اگر مائیں دین بیزار ہوئیں تو بچے دین سے کوسوں دور ہوں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کا پہلا حق یہ ادا کرو کہ ان کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو۔ جب اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بیٹا بھی رحمت اور بیٹی بھی نعمت خداوندی، کسی پر منہ نہیں بسورنا چاہیے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ سوگ منایا جاتا اور اس کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل عام دوبارہ شروع ہو گیا ہے
کہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر کے اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کروا دیا جاتا ہے، تو یہ بھی قتل ہے بیٹیوں کا زمانہ جاہلیت کی طرح۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور دونوں پر اظہار مسرت کرنا چاہیے، مبارکباد تہنیت کا پیغام دینا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہوں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے کان کے اندر اذان کہی جائے، دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا، نماز والی اذان اور اقامت کہنا، یہ مسنون ہے، اس طرح سے کہ اذان دینے والا باوضو ہو اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بچے کا دایاں کان پہلے سامنے کیا جائے، پھر اس کے بعد بایاں کان سامنے کیا جائے اور اس کے اندر اذان پڑھی جائے، تاکہ بچے کے کانوں میں سب سے پہلی آواز اگر پہنچے تو وہ اللہ اکبر کی آواز ہو۔ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے جس ماحول میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، جو خدمت گزار دائیاں اور جو وہاں لوگ موجود ہیں، ان سے بھی کہا جائے کہ کوئی آواز سب سے پہلے اس کے کان میں نہ پڑے، دائی کی آواز، مبارکباد کی آواز، کوئی آواز نہ پڑے، سب سے پہلی آواز اگر بچے کے کان میں پڑے تو وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں، اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا پہنچے، وہ جان جائے کہ میں حضور کے غلاموں کے گھروں میں آیا ہوں اور حضور کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے۔ اور آج ماہرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی آوازیں بچپن میں جو بچے کے کانوں میں پڑتی ہیں وہ ان کا فہم نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی وہ ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے اور اس کے اثرات اس کے دل میں اترتے ہیں۔ تو بچے کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی اور حضور علیہ السلام کی گواہی کی آواز پڑے، پھر بچے کو تحنیک دینا، گٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ موجودہ دور میں کچھ ڈاکٹر اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن گٹی کے جو فوائد ہیں اس پر بھی ماہرین نے گفتگو کی ہے، اس سے بچے کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور بچہ فصیح ہوتا ہے۔ وہ شہد یا کھجور لے کے بچے کے تالو پر اس کو مل دیا جائے اور پورے منہ میں اس کو پھیلا دیا جائے، اور اگر کوئی اچھا اور نیک آدمی گٹی دے تو یہ ایک اچھی اور نیک فعل ہے۔ بچہ جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرنا مسنون ہے، بچے کے لیے 2 جانور اور بیٹی کے لیے 1 جانور، وہی شرائط جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، ان کے ساتھ اس کو عقیقہ کر دیا جائے، اور عقیقے کا جو گوشت ہے کوشش کریں اس کی ہڈیاں نہ توڑیں، بلکہ اس کو کچا تقسیم کر دیں، اگر اس کو پکا کے بھی تقسیم کریں گے تو یہ بھی شرعاً درست اور جائز ہے۔ بچے کے سر مونڈ دیے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت راہ خدا میں خیرات کی جائے، اور جو بال ہیں وہ ضائع نہ کیے جائیں، کسی گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکے جائیں، بلکہ ان کو کسی پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ یہ صرف بچے کے بالوں کا مسئلہ نہیں، ہر انسان کے بال ہوں یا ناخن ہوں، یہ انسان کے جسم کا جز اور حصہ ہیں، ان کو کٹوا کے یوں ہی نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ یہ انسان کی عزت اور تکریم ہے کہ اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کے ختنے 7 دن کرنا یہ بھی مسنون ہے، بچہ کمزور ہو تو اس کے ختنوں کا وقت آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ بلوغت سے قبل ختنے کر دیے جائیں، اس لیے کہ جو پردہ ہے وہ واجب ہے اور ختنے مسنون ہیں، تو سنت ادا کرنے کے لیے ایک واجب توڑنا پڑے گا اگر بلوغت کے بعد ختنے کیے، لہذا بلوغت سے قبل جب چاہیں آپ ختنے کر دیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ختنے کر دیے جائیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے بلوغت کے بعد تو اس کے ختنے اسی وقت کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں تھے کہ جب ختنوں کا حکم آیا تو آپ نے بسولے کے ساتھ خود اپنے ختنے فرمائے تھے، تو عمر کے کسی حصے کے اندر بھی ختنے کیے جا سکتے ہیں اگر ختنے نہ ہو سکے ہوں۔ پھر اچھا نام رکھ دینا، یہ 7ویں دن اگر نام رکھ دیں تو یہ مسنون ہے، اس سے قبل نام رکھنا بھی جائز ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا تسموا باسماء الانبیاء،
اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھیں۔ اور پھر فرمایا احب الاسماء، بہترین اور محبوب ترین اسماء جو ہیں وہ اللہ کے ہاں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہترین نام حمام اور حارث ہیں۔ حمزہ نام کی فضیلت بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ اولاد دے تو کسی کا نام حضور کے نام پر محمد یا احمد رکھ دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے بابرکت کلمات ہیں، آقا کریم نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت بھی کرو۔ اور سیرت حلبیہ کے اندر امام برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ اس آواز پہ دوڑ پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا۔ عرض کریں کہ مالک چونکہ ہمارا نام یہ تھا لہٰذا ہم اس پکار پہ چلے آئے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا چلو آ گئے ہو، اب جنت تمہارا راستہ ہے۔ تو اس طرح اپنے بچے کا جو نام ہے وہ بابرکت نام رکھا جائے۔ ان الاسماء تتنزل من السماء، آسمان سے اسماء کی تاثیرات اترتی ہیں۔ آج اس موجودہ دور کے اندر لوگ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ایسا نام رکھا جائے جو آج تک نہ کسی کا رکھا گیا ہو اور نہ سنا گیا ہو۔ یہ جدت کی خواہش انسان کی فطرت تو ہے، لیکن لوگ اس خواہش کے تحت ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جن ناموں کا کوئی معنی اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے۔ محمل الفاظ بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کے نام پہ نام رکھے جائیں، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھے جائیں۔ پھر کچھ ناموں سے منع کیا گیا، جن ناموں میں خود نمائی ہو ان ناموں سے منع فرمایا گیا، جس طرح برہ نام سے حضور نے منع فرمایا۔ اسی طرح جو دشمنان خدا و رسول کے نام ہیں ان ناموں سے منع فرمایا گیا، وہ نام نہ رکھے جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیسر اور پرویز یہ دو نام رکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بدبخت ہیں، ان میں سے پرویز نے میرے آقا کا خط پھاڑا تھا، اس لیے ایسے اگر نام کسی کے ہیں تو ان کو فوری یہ نام بدل دینے چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ تو اچھے نام رکھنے کی برکتیں یقیناً ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ فرمایا جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کو پہنچے تو ان کو نماز کی طرف کھینچ کے لے جاؤ، انگلی لگا کر مسجد کا راستہ دکھاؤ، بچیوں کے لیے گھروں میں مصلی بچھواؤ، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بچے کو دین کے لیے تنبیہ کرنا، اس کو مارنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ والد کو تاکید کی کہ وہ دیوار کے ساتھ کوڑا لٹکا کے رکھے اور بچوں کو اللہ سے ڈرائے۔ یہ جو سکولوں کی دیواروں کے اوپر اب لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، یہ شریعت کی روح کے منافی ہے۔ استاد کی مار کے اندر بھی پیار ہوتا ہے اور بچے کو وہ تہذیب سکھاتا ہے۔ اس طرح تو بچے آوارہ مزاج ہو رہے ہیں، اگر استاد کا یا والدین کا ڈر نہ ہو تو وَاضْرِبُوهُمْ کے لفظ خطبہ حدیث میں موجود ہے کہ ان کو مارو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو، کیونکہ اس وقت وہ بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اس وقت ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں تاکہ ممکنہ خرابی سے بچا جا سکے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان کے اندر اللہ کی بڑائی کی آواز پہنچانا مسنون ہے، اس طرح جب بچہ بولنے لگے اور اس کی زبان فصیح ہونے لگے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اس کے لبوں پہ لا الہ الا اللہ جاری کرواؤ، وہ سنے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا، اور وہ بولے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ سکھاؤ، اس کے بعد آیت الکرسی سکھاؤ، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں سکھاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور جو مرد ہیں
لڑکے ہیں انہیں سورہ مائدہ سکھاؤ، اور جو لڑکیاں ہیں انہیں سورۃ النور سکھاؤ۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ، علموہ الکتابہ، ان کو کتابت سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، والسباحہ، اور ان کو تیرنا سکھاؤ، والرمایا، اس کو تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک روایت میں ہے گھڑ سواری سکھاؤ، ان کو گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا ان کو سکھاؤ، اور فرمایا ان کو سوائے پاکیزہ کے کوئی اور رزق نہ دینا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ حضرت امام حسن مسجد نبوی میں آئے، کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو ایک کھجور انہوں نے اٹھا لی، اور صدقے کی کھجوریں تھیں، انہوں نے پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لی۔ آقا کریم حلق میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکالتے ہوئے کہا کخن کخن، اور یہ تنبیہ کا جملہ ہے، فرمایا ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، تو اولاد کو مشکوک رزق سے بھی اور حرام رزق سے بھی بچایا جائے تاکہ کل وہ اسلام کی خدمت میں وہ اولاد کام آ سکے۔ حضرت ابو درداء کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا، علماء بیان فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے کہا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ہمارے ہمسایوں کے گھر میں کھجور کا ایک لمبا اونچا درخت ہے جس کا جکاؤ کچھ میرے ویڑے کی طرف ہے، اور آج کل ٹھنڈی ہوائیں مدینے میں صبح سلامی دینے آتی ہیں، کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ہمسائے کے گھر میں پھینک دو، کہیں میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھے، ہم کہتے ہیں بڑا دلیر نکلا بچہ کہ اتنے گنے کھینچ لایا، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اس کے رزق حلال کا اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے تاکہ اس کی بہتری ہو۔ بچے کو بہادر اور جرأت مند بنانے کے لیے والدین کو اقدام کرنے چاہیے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کے نفسیات کے اندر بزدلی پیدا ہو۔ بعض اوقات بچہ رو رہا ہے، ماں کو ضروری کام ہے اور بچے کو چپ کرانا مقصود ہے، تو ماں جلدی کہہ رہی ہے کہ کتا آ گیا چپ کر جا، بلی آ گئی چپ کر جا، تو بچہ وقتی طور پہ تو چپ کر جاتا ہے، لیکن اس کے نفسیات کے اندر کتے اور بلی کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس بچے کو بچپن میں بلی اور کتے سے ڈرایا گیا ہے وہ بڑا ہو کے شیر کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اپنے بچوں کو کتوں اور بلیوں سے نہ ڈراؤ، انہوں نے بڑے ہو کے محمد عربی کے شیر بننا ہے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کی تو ان کے نفسیات کمزور ہو جائیں گے۔ اس طرح بچوں کے لباس کا خاص خیال رکھیں۔ ہر ماں کی خواہش ہے کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت نظر آئے، لیکن کیا ہم غیر شرعی لباس پہنا کر ہی اس کو خوبصورتی میں دیکھ سکتے ہیں یا کہ شرعی لباس کا اہتمام کر کے خوبصورتی میں سے دیکھ سکتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو چاندی کے کنگن اور سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ پہنانا درست نہیں ہے۔ تحفے کے طور پہ اگر لوگ دیں تو ان کو رکھ لیں، سنبھال لیں، کسی اور مصرف میں لے آئیں، اور بچوں کو چونکہ منع کیا گیا ہے سونا چاندی پہنانا، بچیوں کو پہنائیں اور بچوں کو پہنانے سے گریز کریں۔ اور ان کا لباس جو ہے اس کے اوپر مختلف جو ہیں وہ تصویریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں جنبی کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اس لیے اس بچے سے رحمت کا فرشتہ دور ہو جائے گا۔ اس کو سادہ لباس پہنائیں، وہ لباس پہنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جو پردہ بھی اور زینت بھی ہو اور جس سے حسن بھی جھلکتا ہو، اور ظاہر ہے کہ حضور کے طریقے سے بڑھ کر اور حسن کہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ حب نبیکم، ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے سکتے ہو۔ اب اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار کیسے ڈالو گے؟ اپنے گھروں میں حضور کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرو، محافل میلاد کا انعقاد کرو، کھانا کھانے بیٹھو، کم از کم پیر کے دن کھانا کھانے سے قبل درود کی مجلس سجا لو اور آقا کریم پر درود پڑھو، اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ۔ بچوں کے دل میں صاحب درود سے پیار پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ والدین کی کوشش اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے دل میں حضور کا پیار بٹھائے۔ وحب اہل بیت ہی، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا پیار بچوں کے سینے میں ڈالا جائے، یہ سکھایا جائے۔ اولاد کا
حق ہے والدین کے ذمے۔ تو وہ کس طرح ہوگا کہ اہل بیت رسول کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ کتب صحاح میں اور جتنی بھی احادیث کی کتب موجود ہیں ان میں جہاں باقی چیزیں، مسائل، شریعت کے معاملات، حلال و حرام بیان کیے گئے ہیں، وہاں اہل بیت، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اچھے لوگوں کے فضائل، انبیاء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور کسی چیز کا تذکرہ محبت سے ہو تو بندے کا اس کی سمت میلان ہو جاتا ہے۔ تیسرا حق، اس کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ چھین لو ان کے ہاتھوں سے ناول، چھین لو ان کے ہاتھوں سے گانوں اور فلموں کی سیڑیاں، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دے دو، مصطفیٰ کی حدیث دے دو، اسلامی تاریخ دو، حضور کی سیرت کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تھما دو، ان کی خلوتوں پہ، ان کی جلوتوں پہ غور کرو، ان کی دوستیوں پہ غور کرو کہ ان کی دوستیاں برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، دین بیزار طبقے کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہے جو دین سے انہیں دور کر دیں گے، جو کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، ہر بندہ کسی سے دوستی لگانے سے قبل دیکھے کہ اس دوست کا دین کیا ہے۔ تو اپنے بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ، بالخصوص جو باعمل علماء ہیں، اگر ان کی صحبت مل جائے تو وہ کبریت احمر یعنی سرخ گندک کی طرح ہے، ان کی صحبت میں تمہاری اولاد بیٹھے گی تو دین کا رنگ چڑھے گا، اور وہ اللہ اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، تمہارے بھی فرما بردار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ، یہ وہ تحفہ ہے جو تم اپنی اولاد کو دے کے جا سکتے ہو، اور اگر تم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں دیا تو کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھانا، ایک سا یعنی 4.5 سیر غلہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ نوافل کے اندر مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا۔ یہاں فرمایا گیا قُوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں والد کو پوچھا جائے گا، والدہ کو پوچھا جائے گا، اور اس حوالے سے ایک اور اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ والد اور والدہ دونوں مل کر بچے کی تربیت کو ادا کرتے ہیں، اس کی تربیت میں حصہ لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حصہ بچے کی تربیت کے اندر ماں کا ہے۔ اگر ماں بچے کی تربیت نہ کرنا چاہے تو باپ جو مرضی کرے تو کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کے اندر بہت سارا حصہ لے، اس کو اپنے پاس بٹھائے، وقت دے۔ ہم بچے کو سکول بھیج دیا، سکول سے آیا تو ٹیوشن بھیج دیا، اس کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ گئے، خرابی ہوگی۔ بچوں کو نہ باپ نے ٹائم دیا نہ ماں نے ٹائم دیا، اور بعد میں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے قریب نہیں ہوتے، ماں باپ بیماری میں تڑپ بھی رہے ہوں، بچے آ کے دوائی لے دینا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو آج وقت دیں، کل تمہاری اولاد تمہیں وقت دے گی، اور اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کریں۔ جب بچوں کی بغلوں میں بال اگنے لگے تو ان کو کہو کہ ان کو کھینچنا ہے، موڑنا نہیں۔ عموماً اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ موڑ چکا ہو، جبکہ حدیث کے اندر نتف الابط کے لفظ ہیں کہ بال کھینچنا جو ہے وہ مسنون ہے، اور کھینچنے سے چند بار کھینچنے سے یہ بال ویسے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو ترغیب دیں، جب بچے کی داڑھی کا خط آنے لگے تو اسے ترغیب دیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کا قتل نہیں کرنا۔ وہ بدقسمت مائیں ہیں جو بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تیری عمر داڑھی کی نہیں ہے، اگر داڑھی کی عمر نہیں ہے تو آئی کیسے ہے؟ بلکہ بیٹے کو ترغیب دے، اس کو سنت امامہ سجانے کا کہے، اس کی پیشانی چوم کر جو ہے کہے کہ بیٹا تیرا یہ حلیہ مجھے بھی پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ تو پھر حالات کا جبر، زمانے کی تند و تیز ہوائیں بچے کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس لیے اپنے بچے کی تربیت اس انداز سے کریں۔ ماں اگر بچے کی تربیت میں عملی طور پہ جو ہے وہ جہد مسلسل کرے گی اور کوشش بلیغ کرے گی اور اپنے عمل اور کردار کو پیش کرے گی تو پھر بیٹا بہترین انسان بن کے دنیا کے سامنے آئے گا۔ آپ کائنات کے اندر جتنے بھی اچھے لوگ دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے۔ اگر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے حسین ابن علی ڈٹا ہوا ہے تو یہ فاطمہ بنت محمد کے دودھ کی تاثیر ہے۔
مائی راستی ماں ہو تو بیٹا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے، مائی ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کو درہم سیدھ رہی ہے اس کی آستین میں، اور ساتھ تاکید کر رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کتنے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ آج کی مائیں اپنے بیٹوں کو کیا کیا درس دے رہی ہیں اور کن راہوں کا مسافر بنا رہی ہیں۔ ایک وہ مائیں تھیں جو اپنے بیٹے کو دولہے کی طرح سجا کر رزم گاہ جہاد میں بھیجا کرتی تھی۔ حضرت ام عمارہ کی اس کہانی کو کون بھول سکتا ہے، جب ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں آئے اور مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے پکڑ کے مسیلمہ کذاب کے سامنے حضرت حبیب بن زید کو رکھا، بڑے خوبصورت تھے۔ مسیلمہ نے کہا ایک بار کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے جس زبان سے محمد رسول اللہ کہا ہے اس زبان سے مسیلمہ کذاب کو رسول کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اس نے حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر کہا ایک بار کہہ دو میں تجھے اب بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا میں نے پہلے نہیں کہا مومن کی تو ایک زبان ہوتی ہے، جب میں نے کہا ہے محمد رسول اللہ تو پھر کیسے میں اب مسیلمہ کذاب کو رسول کہہ سکتا ہوں۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر کہا اب بھی کہہ دو۔ کہا میں نے ایک بار نہیں کہا، اس نے پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر آنکھوں میں نیزے چبھوئے، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، جس طرح بکری کی کھال ادھیڑتے ہیں اس طرح کھال ادھیڑی۔ جب حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے، یہ بڑی دردناک کہانی تھی ان کی شہادت کی، کسی نے ان کی ماں ام عمارہ کو آ کے بتایا، کہا تیرے بیٹے کو اس دردناک انداز میں شہید کیا گیا، پہلے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پاؤں کاٹے گئے، پھر نیزے چبھوئے گئے آنکھوں میں، کان کاٹے، ناک کاٹا، بکری کی طرح کھال ادھیڑی، دھوپ میں تڑپنے کے لیے چھوڑا، تو اس طرح تیرے بیٹے کو شہید کیا گیا۔ حضرت ام عمارہ کے چہرے پہ تمانیت کا نور جھلکنے لگا اور کہنے لگے لہذا الیوم ارداتہ، میں نے اسی دن کے لیے تو اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، آج مجھے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بامراد اور کامیاب ہوا ہے، مجھے اپنے دودھ کی تاثیر کا علم ہو گیا۔ یہ تھی وہ مائیں۔ میں رات امام شافعی کا تذکرہ پڑھ رہا تھا، حضرت امام شافعی کی ماں نے جب علم حدیث سیکھنے کے لیے مکے سے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، 2 یمنی چادریں تھی، بیٹے کو کہا بیٹا لے جاؤ اور جا کے اس کو بیچ لینا اور گزر اوقات کر لینا۔ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ وہ 2 چادریں دے دی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں یہاں مدینہ شریف آ گیا، علم حدیث حاصل کرتا رہا، علم کا نور میرے سینے میں اترتا رہا، امام مالک کی صحبتوں میں وقت گزرا۔ جب کئی سال بیت گئے اور علوم دینیہ کی تکمیل ہوئی، واپس شوق ہوا کہ میں مکہ المکرمہ جاؤں اور اپنی بوڑھی ماں کو جا کے ملوں جو میری راہیں تک رہی ہے، جس کی آنکھیں میری راہوں میں بچھی ہوئی ہیں۔ کہتے جب میں نکلا تو لوگوں نے مجھے بڑے ہدایا دیے، یہاں تک کہ کئی اونٹ کپڑوں سے بھر گئے، کئی اونٹوں پر غلہ لد گیا، کئی اونٹوں پہ اشرفیاں تھیں، اور میں پوری شان کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں۔ جب میں مکہ کے قریب آیا، جوں میری سواری مکہ المکرمہ کے قریب آتی چلی جا رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بوڑھی ماں میرا کیسے انتظار کر رہی ہوگی اور زندگی کے کتنے سال میری ماں نے میری جدائی میں کاٹے ہیں، میں ماں سے ملوں گا کیا عالم ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں ابھی شہر مکہ سے باہر ہی تھا، دیکھا کہ میری ماں، میری خالہ اور 10-12 عورتیں مکے سے باہر میرے استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ جب میں نے ماں کو دیکھا فوراً میں نے چھلانگ لگائی اونٹ سے اور نیچے اترا، ماں کی قدم بوسی کی۔ ماں نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے چوما، میرے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے بعد میری خالہ نے مجھے پیار کیا۔ میری ماں ایک سمت ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئی، مجھے اپنی ماں کے چہرے پہ افسردگی نظر آئی۔ میں نے کہا امی کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پہ افسردگی ہے؟ میری ماں کہنے لگی بیٹا شافی، میں نے جب تجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو 2 یمنی چادریں کل اثاثہ تھی میرا، میں نے وہ تجھے دیا تھا، میرا خیال تھا تو اللہ کے رسول کی حدیث کا نور لے کے سینے میں واپس پلٹے گا۔ میں یہ کیا اونٹ دیکھ رہی ہوں جس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے، جس کے اوپر پارچے لدے ہوئے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ اشرفیاں لدی ہوئی ہیں۔ میں نے تجھے دنیا دار بنانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، میں نے تجھے محمد عربی کا غلام بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں کی یہ تڑپ دیکھی، میں نے کہا امی بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو،
جو ننگے ہیں انہیں کپڑے دے دو، جو پیادہ ہیں انہیں سواریاں دے دو۔ کہتے میں نے وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے بعد میں ماں کے ساتھ چل دیا، راستے میں میرا کوڑا گرا، ایک لونڈی نے اٹھا کے مجھے دیا، میری جیب میں صرف 15 درہم رہ گئے تھے، میں نے 5 درہم اس کو دیے۔ میری ماں نے کہا شافی اب بھی تیرے پاس پیسے موجود ہیں؟ میں نے کہا امی 15 درہم، میں کہا دے دو، میں نے وہ 15 درہم اس کو دے دیے۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ جب میں جا کے اس جھونپڑے میں پہنچا جس جھونپڑے سے میں 2 یمنی چادریں لے کے رخصت ہوا تھا، تو میری ماں نے ان ریت کے ذروں پہ پیشانی رکھ دی، کہا اے اللہ میں نے اپنے بیٹے شافی کو تیرے دین کے لیے وقف کیا تھا، میرے پاس 2 چادریں میری زندگی کا کل سرمایہ اور اثاثہ تھا، بیوہ عورت کے پاس یہی کل کائنات تھی، میں نے تیری راہ میں لٹا دی۔ اے اللہ اب شافی پلٹا ہے تو اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں تیرے محبوب کی حدیث کا نور اس کے سینے کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ اس شافی کو قبول کر لے اور اس کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کر دے۔ امام شافی کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہوں ماں کی دعاؤں کا روت ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے۔ تو صاحبو، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز ان راہوں پہ گزارے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ آؤ اپنی اولاد سے ہمدردی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے شعلوں سے بچایا جائے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے، سب کچھ بیچ ڈال دیتے ہیں کہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، اپنے سارے اثاثے بیچ دیتے ہیں تاکہ اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ کس مستقبل کی بات کر رہے ہو؟ جو 10 15 20 سال کا ہے؟ 45 سال تو ایوریج زندگی ماہرین نے نکالی ہے، 50 سال لگا لو، 30 سال تک پڑھتے پڑھتے گزر گئی، باقی 20 سال بچے، اس کو مستقبل کہہ رہے ہو، اور اس کے لیے سب کچھ بیچ دیا، سب کچھ لٹا دیا اس مستقبل کے لیے۔ تو جو مستقبل نہ ختم ہونے والا ہے، جس مستقبل کی کوئی نقطہ انجام ہی جس کا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اپنی اولاد کو کیا تم نے کچھ دیا؟ اس کو نیکی کی راہوں پہ ڈالا؟ کیا وہ اولاد اگر حرام کماتی ہے تو جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی؟ اگر نماز چھوڑتی ہے تو اللہ کے قہر و غضب کی وہ اولاد مستحق نہیں ہوگی؟ تو اپنی اولاد کے اصلی مستقبل کے لیے تگ و تاز کرو اور اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالو، ان کی انگلی پکڑ کے انہیں مسجد کا گھر دکھاؤ، اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ، سحری کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھو، تاکہ تمہاری اولاد کو تمہیں دیکھ دیکھ کے دین کی راہیں ملیں اور وہ دین کی سمت آ جائیں، ان کی زندگی کے اندر قرآن کا نور آ جائے، ان کی زندگی کے اندر اسلام کی بہاریں آ جائیں۔ وہ مائیں جو اپنی اولادوں کی تربیت دین کے مطابق کرتی تھیں، آج ان ماؤں کے نام ہی روشن ہیں، ماؤں کے نام ہی زندہ ہیں، اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو خوبصورتی میں دیکھنا تو چاہا لیکن ان کو دین نہ دیا، تو مرنے کے بعد وہ بیٹے تو ان کے لیے ہاتھ دعا کا بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنی اولادوں کو دین کا مسافر بنائیں، یہی کامیابی ہے، یہی بامرادی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے، دنیا آخرت کی بہتریاں ہمارا مقدور کرے۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان لویاں والا کی جانب سے سلسلہ درس قرآن کا ملک کے طول و عرض کے اندر تقریباً 60 مقامات پہ جاری و ساری ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دروس قرآن کے اس پھیلے ہوئے وسیع سلسلے کے اندر منسلک کریں تاکہ وہ قرآن کے نور سے آگہی حاصل کریں۔ آپ خود بھی آئیں، جمعات المبارک کے نور برساتے لمحوں کے اندر اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آئیں اور ان کو دین کی راہوں کا مسافر بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے، ہمیں اپنی اولادوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔